زمین و آسمان چشم فلک ایک ظلم کا اور ایک مظلوم کا نظارہ دیکھ رہی تھی، نہ کبھی پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھے۔ شاید سورج بھی رو رہا ہوگا اور آسمان بھی رو رہا ہوگا، کربلا کی مٹی کا ذرہ ذرہ رو رہا ہوگا۔ میں اس کا اپنے تخیل کا ترجمہ کرتا ہوں، الفاظ کا نہیں۔ یا رسول اللہ، آج حسین کی بارات ہے 72 سروں کے ساتھ، اور اس نے اپنے ہی خون کی نالیوں کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے۔ ابن زیاد کے سامنے آپ کا سر رکھا گیا، اس نے چھڑی لے کر آپ کے ہونٹوں پہ حضرت انس کھڑے ہو کہنے لگے اس چھڑی کو یہاں سے ہٹا دے۔ میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ پھر یہ سر یزید کے دربار میں گیا، وہ بغیر تو تمہیں شرم بھی نہ آئی۔ ایسی دکھ درد بھری داستان 1445 سال میں اور کوئی ہے نہیں، لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ رونا اس بات پہ آتا ہے کہ یہ رسم و رواج بن گیا ہے۔ حسین کا ماتم تو کرتے ہیں، حسینی نہیں بنتے۔ محمد کی نعتیں تو پڑھتے ہیں، محمد ہی نہیں بنتے۔ تو ان رسم و رواج سے تو اللہ خوش نہیں ہوتا۔ نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حفت الجنۃ بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلبوا الجنۃ جہدکم واہربوا من النار جہدکم فإن الجنۃ اليوم معکوفۃ بالمکارہ وإن الدنیا معکوفۃ بالشہوات واللذات فلا تلہینکم عن الآخرہ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، عزیزو، ماشاءاللہ اکثر تو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ محرم کا مہینہ اور اس میں 10 تاریخ آج سے نہیں، کربلا سے نہیں، بلکہ بہت پہلے سے اس کی اہمیت ہے۔ 10 محرم کو حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ 10 محرم کو نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے نکل کر جودی پہاڑ پہ رکی اور وہ اترے کشتی سے زمین پر۔ 10 محرم کو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو 10 محرم کو اس آگ سے وہ نکلے۔ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا اور فرعون غرق ہوا۔ 10 محرم کو یونس علیہ السلام کو جو مچھلی میں نگلا تھا، تو 10 محرم کو مچھلی نے دوبارہ آپ کو کنارے پر باہر پھینکا۔ اور پھر 10 محرم کو آل رسول پر اور اہل بیت پر، میرے نبی کے اولاد پر، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسین بن علی، حسین بن فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ، آج میں حسین کا نسب پڑھتا ہوں، حسین بن علی بن ابو طالب بن عبد المطلب، حسین بن فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن حموال بن ابی بن عوام
بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيسي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن ذيشان بن عيسر بن أخناز بن إيهام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائج بن عابد بن أرخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن مذوشال بن إدريس بن يرد بن ملهل بن قينان بن آنوش بن شيش وبن آدم علیہ السلام. یہ میرے نبی کے نواسے کا نسب نامہ ہے. میرے نبی کی اولاد، نہ میرے نبی جیسا کوئی دنیا میں آیا، نہ میرے نبی جیسی اولاد کوئی دنیا میں آئی. اور جتنا ظلم و ستم میرے نبی کی اولاد پر ہوا اتنا کسی پر نہیں، کسی کی اولاد پہ اتنا بڑا ظلم نہیں ہوا. اور جتنا میرے نبی کو ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. میرے نبی نے فرمایا اوذیت فی اللہ ما لم یرضى بہ احد، مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیف دی گئی کہ سارے نبیوں میں سے کسی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی جتنی مجھے تکلیف دی گئی. وَأُخِفْتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يُخَفْ بِهِ أَحَدٌ، اور مجھے اتنا ڈرایا گیا اللہ کی راہ میں کہ کسی نبی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا. تو پھر آپ کی اولاد بھی اسی مقام کی تھی. میرے نبی کا فرمان ہے اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش اللہ کے نبیوں پر آتی ہے. اور آپ سارے نبیوں رسولوں کے